SH TV کے تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر ایک ہماری نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہاوش سمیجا۔ آج میں آپ لوگوں کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسی شخصیت سے جنہیں آپ 95 سے سنتے آ رہے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز آپ لوگوں کے دلوں پر آج بھی راج کرتی ہے۔ تو چلیں آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کو مل کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ السلام علیکم سر، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت دیا ہمیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، موسٹ ویلکم۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے اور یس آئی ایم ہیئر فار یو۔ سو نائس آف یو سر۔ مجھے بھی جو ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں آپ کا لائیو انٹرویو لے رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یوٹیوب چینل کا یہ پہلا انٹرویو ہے جو ہم سر اکبر شہباز کے ساتھ لائیو کر رہے ہیں۔ اکبر شہباز ریڈیو کے حوالے سے بہت بڑا نام جانا پہچانا جاتا ہے، یہ نام لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ ویل، اللہ کی شان ہے میں تو یہ کہوں گا، لیکن میں نے FM ریڈیو جوائن کیا اور اس میں کچھ وقت گزارا تو آہستہ آہستہ دل دھڑکنے لگے لیکن بہرحال ویسے میں مذاق درکنار میں بتاتا چلوں کہ FM ریڈیو 95 میں پاکستان میں آیا، اور میں نے ریڈیو کی تعلیم باقاعدہ طور پر امریکہ سے حاصل کی۔ میرے پاس امریکن ڈگری ہے ماس کمیونیکیشن کی، تو میں نے امریکہ میں جب ماس کمیونیکیشن کی ڈگری لی اور پھر میں نے بیسیکلی مکوم الینوائے، وہ یونیورسٹی تھی جہاں پر شکاگو سے 300 میل دور تھی۔ اس کے بعد جب میں شکاگو آیا تو میں فارغ تھا، ڈگری حاصل کر لی تھی میں نے، لیکن میں نے ایک دن میں بازار میں وہاں پر مال میں گھوم رہا تھا، تو اس بڑی گلی میں جو کہ بہت بڑی مشہور لین ہے وہاں پر لاسیل اسٹریٹ شکاگو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک براڈ کاسٹنگ اسکول کا بورڈ لگا ہوا، تو میں سوچا کہ چلیں میں بھی یہ ٹرائی کروں۔ مجھے شوق تھا براڈ کاسٹنگ کا، میں نے جو ڈگری لی تھی اس میں بھی میرا میجر جرنلزم تھا اور مائنر براڈ کاسٹنگ تھا، اور میں نے سوچا کہ میں چلو 1 سال کا ڈپلومہ لے لوں۔ میں ڈپلومہ لیا، یہ سب کچھ لے کر میں جب پاکستان میں آیا، مختصر یہ کہ FM ریڈیو جب آیا تو میں پہنچ گیا، میں کہا بھی میں بھی کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو آصف غزالی صاحب تھے جو کہ روح رواں اور بہت بڑا نام ہے۔ آصف غزالی واز اے گڈ براڈ کاسٹر ایز ویل ایز ٹیکنیکلی، اور ساؤنڈ تھے اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ تو انہوں نے مجھے سنتے ہی کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد شو ہونا ہے، آپ اس کو کر لیں۔ میں کہا نہیں اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا۔ لائیو شو میں نے اردو میں تو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں اصل میں وہاں گیا تھا انگلش شو کے لیے، کیونکہ میری ٹریننگ ساری زیادہ تر امریکہ میں انگلش میں ہوئی تھی، لیکن FM 100 کو اس وقت سخت ضرورت تھی ایک اردو پریزنٹر کی جو کہ شام کا ڈرائیو ٹائم کرے، اور اس وقت آصف غزالی صاحب خود وہ پروگرام کرتے تھے شام کا 5 سے 8 بجے تک کا، ایوننگ ڈرائیو ٹائم اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا چلیں آج نہیں، کل سے آپ شروع کر دینا آج، لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھیں اسٹوڈیو میں اور میں شو کروں گا، آپ مجھے دیکھیے۔ میں نے کہا چلیں یہ تو کام آسان ہے۔ میں نے ان کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ گزارا شو میں دیکھتا رہا کہ کتنی خوبصورت آواز، کتنا اچھا پرفارمنس، اور میں بھی بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ میں بھی کچھ کروں گا، لیکن میں اتنا جلدی اردو کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بھی آصف غزالی نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ کر لیں، آپ کہنے کا شروع میں آپ شروع اردو میں کر دینا، بعد میں چاہے انگلش بولنے کوئی بات۔ لسنرز اور پریزنٹر کا جو رشتہ ہے، کیسا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے آپ کا؟ لسنرز ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ شروع میں تو FM ریڈیو جب آیا تو FM 100 ہی ایک واحد اسٹیشن تھا، تو لوگوں میں ہم بہت آئیڈیل تھے اور لوگ ہمیں ایڈمائر کرتے تھے۔ ہم اسی طرح سے ان کو دیکھتے تھے کہ بہت معصوم لوگ ہیں، ریموٹ ایریا سے کال کرتے ہیں، کئی بار اب ہمیں سماعت یہ سننے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ ہمیں بتا دیتی ہے انسان کو کہ سننے والے ہمارے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اور ہم لسنرز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں،
किस एज ग्रुप के हैं, किस क्लास के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सुन के पता चल जाता है। वो सलाम करते तो हमें पता चलता कि वो कौन सी क्लास का है, कहाँ से आया है। लेकिन हमें यही चीज़ पसंद थी, मासूम लोग, बड़े मासूम अच्छे लोग हमें हमसे प्यार करते हैं और वो हमें इज़्ज़त देते हैं। तो हम ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अहम होता है और हमें अच्छा आरजे, मैं समझता हूँ कि जो भी है अच्छे हैं सब, वो अपने जो लिसनर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, बहुत ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ कि ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो बड़े मासूम अच्छे लोग होते हैं। वो हमें सुनना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमें सुनकर खुश होते हैं और हमें कई बार रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए बहुत से दिलों पर राज किया, तो कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगे अपने फ़ैन के हवाले से जो किसी पब्लिक प्लेस पर हुआ हो या आपसे मिलने की ख्वाहिश लिए वो आपके पास स्टेशन पहुंच चुके हों? ऐसे वाक़े तो बहुत होते रहे हैं और शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था रेडियो का। लोग मालूम करना चाहते थे कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं। तो बहुत से वाक़यात हैं और मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरा कुछ एक मिजाज है। मुझे आम तौर पर जो फीमेल प्रेजेंटर होती थी ना, मुझे समझती थी कि बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, मुझे स्ट्रिक्ट समझती थी। और मैं पता नहीं अपने आप में मैं चाहता था कि मैं किसी को, लड़की को मैं मिसगाइड ना करूं और मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है। और ये ऐसी बात कोई लूज टॉक करने से कोई उनको मना करता था और वो मैं चाहता था कि वो मुझसे ज़्यादा इस तरह से फ्री ना हो जैसे कि कोई एक आइडियल बना के, उस तरह वैसे रिस्पेक्ट के तौर पर। तो लोगों को पता था, मैं पता ना, सुन कर पता चलता है कि ये बंदा कौन है, क्या कैसे चाहता है। तो मेरे लिसनर्स में जहाँ लड़कियाँ बहुत थीं जो कि सुनने वालों में, उसमें मेल लिसनर भी बहुत थे। आमतौर पर तो एट लार्ज, चूँकि मैं मॉर्निंग शोज़ भी किए, ड्राइव टाइम किया। ड्राइव टाइम शो के अंदर ऐसा होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, वो भी जा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। शुरू में तो बहुत सुनते थे, तो मॉर्निंग ड्राइव मैंने किए, इवनिंग ड्राइव भी किए। तो उन शोज़ में मेरे फैंस ऐसे थे जिनमें मेल लिसनर्स भी बहुत थे और वो मुझे एडमायर भी करते थे, मुझसे मिलना भी चाहते थे। मुझे वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, वो मिलना नहीं चाहते थे लेकिन वो एडमायर करते थे। वो हमेशा, क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताता था कि हम जाते हैं तो वो आपका पूछते हैं। तो ये चीज़ें सब मैंने एंजॉय भी किया। फिर उसमें जैसे मैंने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि वो जो दर्जी हजरात, वो जो पास मशीनें लेकर बैठे होते हैं और वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो भी एक क्लास थी जो मुझे बहुत पसंद करती थी। आज भी कहीं ना कहीं टकर जाते हैं वो। फिर एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। एक ऐसा हुआ कि मेरे शुरू में FM रेडियो पर सिक्योरिटी हमारी बहुत थी, क्योंकि उस ज़माने में हालात पॉलिटिकल इतने सही नहीं थे। तो हुआ ये कि एक दफ़ा मैं अपने 6:30 बजे प्रोग्राम, 7 बजे प्रोग्राम मॉर्निंग में करता था। 6:30 बजे जब मैं अपने स्टेशन पहुंचा तो सामने से एक लड़का मेरी तरफ आया। तो मेरा गार्ड जो था वो बहुत, जो सिक्योरिटी गार्ड, उसने फ़ौरन देखा कि ये शख्स मेरी तरफ भाग रहे, तो उसने उसको पकड़ लिया ज़ोर से कि क्या बात। वो बेसिकली मेरा फ़ैन था, मुझे मिलना चाहता था। सुबह पहुंचा हुआ था और मुझे भी हैरत थी कि ये क्या, क्योंकि उसने ये किया कि वो जब मेरे पास आया तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो वो गार्ड को ज़रा सा सस्पिशन हुआ कि क्या मसला है। वो बेसिकली एक किताब निकाला था वो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। बहरहाल सुलह सफाई हुई और मैंने उससे अच्छी तरह बात की। मैंने कहा मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, आपने साइन किया, अच्छा सा मैंने मैसेज दिया उसको और यूँ मामला। रेडियो शोज़ आपने इतने सारे किए, कोई ऐसा शो रहा सर कि आपका दिल चाहो कि मैंने इसे कंटिन्यू रखना है या कंटिन्यू करते ही रहना है? ओह यस, डेफिनेटली। वैसे तो मैंने म्यूज़िक के बहुत शोज़ किए हैं, मेरा खासा ये म्यूज़िक था। लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर मेरी एक तो होता है ना, आरजे गाने लगाता है। लोग कहते हैं ये गाने लगाते हैं, समझते हैं कि और इनको चाहते नहीं, दिमाग इनका कुछ नहीं होगा, पता नहीं। लेकिन जब मुझे एक टॉक शो मिला,
وہ ایک بڑا میری ज़िंदगी में बड़ा अहम था, मेरी ब्रॉडकास्टिंग की लाइफ में बड़ा अच्छा था कि आसिफ ग़ज़ाली साहब हमारे जो बॉस थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप एक शो करेंगे, टॉक शो 2 घंटे का होगा, शाम को 8 से 10, और वो आपने करना है। मैंने कहा सर मैं कैसे करूँगा, मैं तो टॉपिक कहाँ से लाऊंगा और ये इतना मुश्किल काम आप मुझे दे रहे हैं। कहने लगे कि मेरे ज़हन में 2 लोग हैं, एक अकबर शहबाज और एक खलील फारूकी, वो भी बड़ा नाम थे जी, वो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा नाम मैंने है। कहा सर फारूकी को दे दें, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा उनको दे दें। कहने क्यों उनको दे दें, ये तो मैं डिसाइड करूँगा कि किसको देना है। आप ये देख लें कि 4 दिन का प्रोग्राम होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। मैं कहा सर टॉपिक कहाँ से लाऊंगा, मैं 2 घंटे बगैर म्यूज़िक के मैं कैसे प्रोग्राम करूँगा, मुझे कैरी करना पड़ेगा 2 घंटे बगैर गानों के। कहने लगे आप कर लेंगे। तो फिर कहने लगे मैं आपको बताऊँगा। 2 दिन के बाद मुझे उन्होंने बुलाकर कहा कि आप कल मंडे है, नहीं नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा मंडे को आपने करना 8 बजे से 10 बजे तक। मैं कहने लगा मैं आपको टॉपिक मैं दूँगा, फिक्र नहीं करें आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप कर लेंगे। मैंने कहा चलें कर ले, देख लेते हैं। बहरहाल मैंने शुरू किया टॉक शो ने मेरे लिए, अब मैंने टॉक शो जो कहते हैं ऑन द जॉब सीखना, कि मैंने कर के सीखा, और मुझे खुद ही मैंने एक्सपेरिमेंट किए कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे जो भी है। और यकीन करें मैंने वो टॉक शोज़ 300 से ज़्यादा मौज़ूआत पर टॉक शोज़ किए, और आसिफ ग़ज़ाली साहब ने एक भी टॉपिक नहीं दिया, सब मैंने जनरेट किए। और वो कहने लगे कि मुझे पता था आप कर लेंगे, आप नहीं करेंगे कौन कर, दुनिया जहाँ घूम कर आए हैं आप, और आपको बात करने का सब कुछ है, आपने तालीम हासिल की है, आप टॉक शो नहीं कर सकते और कौन करेगा। बहरहाल वो एक तजुर्बा था जो कि कामयाब हुआ, मुझे खुशी है। उसने मुझे काफ़ी, मेरे लोगों को पता चला कि मेरे दिमाग में भी कुछ है, सिर्फ ज़बानी गाने नहीं लगाता हूँ, तो मुझे वो खुशी हुई, और उसने मुझे बहुत शोहरत दी। मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शोज़ किए और बहुत पसंद किए गए। और फिर वो अफसोस की बात थी जब मैंने छोड़ा, तो मैंने 2 साल चलाया उसको, और लेकिन उसके बाद कोई दूसरा शायद कर नहीं सका, या उन्होंने कि आज तक मैंने रेडियो पर नहीं सुना कोई टॉक शो हो रहा है 2 घंटे का इस तरह से। बहरहाल तो मुझे ये एजाज़ है कि मैं फ़ख्र भी है मुझे कि मैंने एक अच्छा शो किया, ये मेरा खासा था। 95 से अब तक जो रेडियो शोज़ आप करते रहे, उनमें पहले के रेडियो शोज़ में और अब जो हो रहे हैं, इनमें आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं? हाँ, बहुत तब्दीली यकीनन। देखें शुरू में जो हम बहुत लकी हैं कि बल्कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान को एक आसिफ ग़ज़ाली जैसा एक ऐसा आर्टिस्ट मिला जो कि टेक्निकली भी साउंड थे, और बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अदायगी, प्रेजेंटेशन स्टाइल, सब कुछ। उन्होंने एक पाकिस्तान के FM रेडियो को एक स्टैंडर्ड दिया, और वो स्टैंडर्ड मैं उनके साथ पहले 8 साल रहा FM 100 पर। वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने ग्रूम भी किया हमें, उनका स्टाइल ही अलग था ग्रूम करने का, कोई कभी भी तनकीद नहीं करते थे। बहरहाल हमें उन्होंने कंफर्ट दिया और हमें स्टार बनाया। वो ऐसे प्रोड्यूसर थे जो स्टार बनाना चाहते थे, ठीक है। और फ़र्क देखें उस वक्त का और आज का, एक मोटा फ़र्क तो यही है, आज प्रोड्यूसर चाहता ही नहीं कि ये आर्टिस्ट स्टार बने, बड़ी अजीब बात है। मैनेजमेंट नहीं चाहती कि ये पॉपुलर हो जाए, आई डोंट नो व्हाई, बड़ी अजीब बात है कि वही खसलत हमारी है कि हम खुद एक दूसरे के लिए लेग पुलिंग करते हैं। अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको स्लॉट्स दे देते हैं, 2 घंटे सैटरडे को, 2 घंटे थर्सडे को, 2 घंटे मंडे को, उनको स्प्लिट कर देते हैं। हमें आसिफ ग़ज़ाली ने पूरा हफ्ता दिया एक ही शो में, सुबह 7 से 10 अकबर शहबाज मॉर्निंग ड्राइव टाइम, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 राहत फिरदौस एक वेमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम का, तो यूँ फिर गज़ल टाइम पर ये सारे पैटर्न बने हुए थे, और लोगों को पता था कि इतने बजे से इतने बजे अकबर शहबाज।
یوں ہمیں اسٹار ویلیو ملنے میں آسانی ہوئی. آج جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ پریزنٹر کوئی پاپولر ہو جائے. اس کو ان کو یا تو ان کو پروڈکشن ان کو پتہ نہیں ہے, پروڈیوسر اچھے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح سے پلان کریں. تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے آرٹسٹ جو ہیں ہمارے پاس آج بھی ہیں, لیکن ان کو 2 گھنٹے ایک دن دے دیتے ہیں, 2 گھنٹے 3 دن کے بعد دے دیتے ہیں, تو لوگوں کو بھی نہیں پتہ یہ کبھی صبح آ رہا ہے کبھی رات کے 12 بجے آ رہا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں پروڈیوسرز اتنے پاپولر اچھے نہیں ہیں. اچھے ہوں گے لیکن مجھے نہیں ٹکرے, آئی ڈونٹ نو. اور عام طور پر کئی اسٹیشن پروڈیوسر ہیں ہی نہیں, تو ہم خود اپنے طور پر پروگرامز کرتے ہیں. اور ہمیں ہمارا باس تو کہتا تھا آپ خود پروڈیوسر ہیں, یو آر دا پروڈیوسر. ہمیں اتنی ہمیں عام طور پر ہمیں کانفیڈنس دیا جاتا تھا کہ 3 گھنٹے آپ کے ہیں, آپ پروڈیوسر ہیں, آپ پریزنٹر ہیں, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اتنی آزادی تھی, لیکن اور جگہ پہ اتنی آزادی ہے. تو یہ بیسک پرابلم ہے. آج پہ اسی وجہ سے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے گر گیا. FM 100 بھی آج میں ہمیشہ مذاق کرتا ہوں کہ وہ گلائڈر ہے. انجن تو چلا گیا, آصف غزالی صاحب آپ بھی چلے گئے, اب وہ ایک گلائڈر پلین چل رہا ہے اور چل رہا ہے. اور دوسرے اسٹیشن جو ہیں اس کو 100 کو فالو کرتے رہے, وہ بس اتنے ہی وہی اسٹینڈرڈ ہے, کوئی ایسا نہیں آیا ہے کہ وہ آگے اس کو بڑھائے. میں FM 103 میں جب پہلا اسٹیشن مینیجر میں تھا, میں نے چاہا کہ FM 100 سے بہتر ہو جائے FM 103. میں نے 10 مہینے میں اس کو کھڑا کیا, بہترین کیا, لیکن سم ہاؤ پیپل گاٹ ایمبیشیس اور مجھے کہا تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اب آپ جائیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے ہماری انڈسٹری میں کہ یہ چیز ہے ہمارے یہاں, اسی وجہ سے اسٹینڈرڈ بڑھ نہیں رہا. ریڈیو پاکستان اور FM ریڈیو کے حوالے سے پہلے جس طرح کے شوز ہوا کرتے تھے, کس طرح سے ترتیب دینی چاہیے جو مزید بہتری آ سکے؟ دیکھیں, ریڈیو پاکستان کا ایک الگ سین تھا. وہ اسٹیٹ اونڈ اسٹیشن تھا. 1948 سے 95 تک تو ریڈیو, جب FM نہیں آیا تو ریڈیو پاکستان ہی راج کر رہا تھا. اس کی اپنے لسنرشپ تھے, وہ مختلف پروگرامز کرتے تھے. اگر کسانوں کے لیے کرنا ہے تو کسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں, اور ہر چیز ریڈیو پاکستان میں ملتی تھی آپ کو. خبریں تو آتی ہی تھیں. تو لیکن اس میں علاقائی پروگرامز بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن جب FM ریڈیو آیا تو FM ریڈیو بیسیکلی میوزک ریڈیو ہے. اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگوں کا کچھ وہ مختلف پروگرامز ہوں گے, ہر طرح کے پروگرامز ہوں گے. ہمارے یہاں وہ کہا جاتا ہے لیس ٹاک اینڈ مور میوزک, کم باتیں زیادہ میوزک, یہ رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں ریڈیو چونکہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے, گھر گھر ریڈیو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں آپ جو پریزنٹرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. پریزنٹرز اگر پڑھے لکھے ہوں, پریزنٹرز اپنے اخلاقیات شو کر سکیں, وہ اپنا پریزنٹیشن سٹائل کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ ایسی برتاؤ لوگوں سے کریں کہ لوگ کہیں یہ بہت با اخلاق انسان بیٹھا ہے. اسی لیے باہر کے ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ریڈیو اناؤنسر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہی از اے ریڈیو پرسنالٹی. ریڈیو پرسنالٹی بیکاز وہ ایک مکمل انسان ہے, بڑے ادب سے بات کرتا ہے, کالر سے مذاق کرتا ہے, سینس آف ہیومر ہے. یہ ساری چیزیں ایک اچھے RJ میں ہونی چاہیے. وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے. کئی بار جیسے میں نے آپ کو کہا ٹاک شوز ہم کرتے تھے, ٹاک شوز کے اندر اتنا موقع ملتا تھا اپنے دل کی باتیں کرنے کا اور اپنے ذہن کی بات کرنے کا, تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی میں ہم نے اس شو سے بہت سیکھا ہے. بہت لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری زندگی چینج ہوئی ٹاک شوز. تو اس لیے کہ لوگ آتے ہیں, اپنے اپنے تاثرات دیتے ہیں, کیفیات ہوتی ہیں, معلومات ہوتی ہیں, لوگ اپنے پوائنٹ آف ویوز دیتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں ریڈیو بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سر, آپ نے ایز اے ریڈیو پریزنٹر ہوتے ہوئے ایک بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا جو مجھے بہت پسند آیا, اور میں بھی بہت ہی خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں بھی اس کا حصہ رہی. آپ کا جو ریڈیو اسٹار براڈ کاسٹنگ اسکول ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے اپنے فینس کو؟ دیکھیں, میں
جتنا بھی میں نے سیکھا زندگی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں روز سیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آئی بلیو کہ میں نے باقاعدہ ٹریننگ لی امریکہ سے، پھر یہ پریکٹیکلی میں نے پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکیڈز، میں نے 2-3 ڈیکیڈز میں اس طرح لگا دیے ریڈیو پر، جس کی وجہ سے مجھے اتنا تجربہ ہوا، اور میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں ہمارے ساتھی پریزنٹرز کو بھی میں بتاتا تھا کہ یہ آپ غلط بول رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، تو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا. پھر میں نے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ریڈیو اسکول کھول لوں، جو چیز میں نے سیکھی ہے میں دوسروں کو سکھا دوں. اور پہلے تو مجھے کئی مہینے سوچتا رہا کہ میں کورس بناؤں باقاعدہ ریڈیو کا، تو مجھے پھر ہمارے ایک بڑے اچھے استاد مل گئے، انہوں نے کہا کہ کورس کا بنا جو آپ جانتے ہیں وہ دوسروں کو بتا دیں. بہرحال مختصر یہ کہ میں نے ریڈیو اسکول کھول لیا اور لوگوں نے آنا شروع کر دیا، اور یوں میں نے مجھے خوشی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس میں آج کل ٹی وی ریڈیو پر سٹارز ہیں، میں ان کو سنتا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے کہ وہ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بیسیکلی ریڈیو، جیسے میں نے کہا ریڈیو پرسنالٹی بنایا، کوشش کی کہ مجھے کئی لوگوں نے، میرے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں اکثر ہم کسی اسٹیشن میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اکبر شہباز آپ کو کیا سکھاتے ہیں آپ، یہ ریڈیو پر تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری پرسنالٹی انہوں نے بنائی، انہوں نے عام زندگی میں بھی ہماری پرسنالٹی چینج ہو گئی، کیونکہ ایک پرسنالٹی بنانی ہوتی ہے، وہی پرسنالٹی عام زندگی میں آپ کی لوگ محسوس کرتے ہیں، کہ فرق محسوس کرتے ہیں. آپ کورس کرنے کے بعد جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ میں کچھ چینج آیا، کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ میں چینج آیا، تو آپ کو بات کرنے آ جاتی ہے، آپ کو بیہیو کرنا آتا ہے، آپ کی سوچ اچھی کر دیتے ہیں. میں بیسیکلی میں لوگوں کی سوچ اچھی کرتا ہوں، تھنک رائٹ، اور سب کچھ رائٹ ہو جاتا ہے. I'm strongly agree with you sir، کیونکہ میری بھی وابستگی رہی ہے ریڈیو اسٹار براڈ کاسٹنگ اسکول سے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے ٹی وی چینلز پر تو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ایز اے وائس اوور آرٹسٹ میں کام کر رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے چکی ہوں ایز اے نیوز اینکر. تو آپ کے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ اپنی ترقی کے سفر میں جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. بیسیکلی یہی ہے نا کہ ضروری نہیں کہ آپ براڈ کاسٹنگ اسکول سے سیکھ کر آپ ریڈیو پر جائیں. ویسے تو ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، وائس اوورز ہیں، خبریں ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، یہ سارے ایونیوز ہیں جہاں پر آپ اس کورس کے بعد جا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد زندگی میں آپ کو یہ چیز بڑی کام آتی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، آپ مارکیٹنگ میں جائیں گے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، آپ کو بہتر پرسنالٹی آپ کی نظر آئے گی، تو دیر آر سو مینی تھنگس جو آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک بیسیکلی یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس ہے، اور میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انسان میں اپنی پرسنالٹی ڈیولپ خود کرنی چاہیے. سر، ریڈیو سے وابستگی کے لیے کوالیفیکیشن کتنی معنی رکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیلنٹ کتنا ضروری ہے؟ ویل، میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پر آنے کے لیے عام طور پر میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے BA کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں 3 سال کام بھی کیا ہے. پھر خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی بھی ہو گئی ہے، ہمارے 2 بچے بھی ہیں، اور ہم جاب بھی کرتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی تو بن چکی ہے، آپ کو بات کرنے آ گئی، آپ نے جاب پر جاتی ہیں، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں. آپ اسی طرح سے مرد ہیں جو کہ زندگی میں پڑھ لیا، جابس کر رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. میرا یہ کام ہے کہ ایک ریڈیو پر بیٹھ کر آپ نے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے. آپ کے اندر سب سٹار آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک انسان میں کوئی بھی آ جائے، میں اس کو اس لیول پہ لے آؤں گا کہ وہ ریڈیو پر 2 ہفتے کے بعد ریڈیو پر بولنا شروع کر دے گا. وہ اس لیے کہ ہمیں اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ what does it take to be a good radio presenter. یہ ہمارے لیے کامن سینس کی بات ہے. تو ہم ان کو سکھاتے ہیں یہی باتیں، اور انسان کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. وہ کانفیڈنس ہم دلاتے ہیں، اور وہ کانفیڈنس جب آ جاتا ہے تو پھر آپ بن جاتے ہیں. تو بیسیکلی کوالیفیکیشن ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک فرسٹ ایئر کی لڑکی آئی ہے، اور اس نے پروگرام بولنا شروع کیا،
ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نالج ہونی چاہیے پریزنٹر کو, بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے. وہ پروگرام کرتی تھی اور اپنے کامن سینس سے وہ لڑکی پریکٹس کے وقت نا کبھی کبھی اپنی سہیلیوں کی باتیں کر رہی ہے, کبھی اپنی چوڑیوں کی باتیں کر رہی ہے, کبھی سہیلی کی شادی میں گئی وہاں پر یہ ہوا. وہ اتنی اچھی تھی ایکسپلین کرنے میں کہ وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس کو مزید سکھائیں. اور ایک بڑا اچھا واقعہ میں بتا دوں کہ ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو شروع میں آصف غزالی صاحب نے مجھے کہا کہ لیس ٹاک اینڈ مور میوزک, کم باتیں زیادہ میوزک. ہم نے وہی کوشش کی, کم بولا, لیکن ہم نے کہا آصف صاحب کو, میں نے کہا ایک دفعہ آصف صاحب اسلام آباد میں ایک لڑکی ہے, وہ FM 100 پر پروگرام کرتی ہے اور وہ 10-10 منٹ تک بولتی رہتی ہے گانوں کے درمیان, پھر گانا لگاتی ہے, اتنا بولتی ہے. آپ اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آپ کم باتیں کریں, میوزک زیادہ لگاؤ؟ تو کہنے لگے کہ وہ اتنا اچھا بولتی ہے کہ وہ بنا اسکرپٹ ہوتا ہے. تو کہنے لگے آپ بھی ویسی باتیں کریں گے تو آپ کو بھی میں الاؤ کر دوں گا بولنا. تو بعد میں پتہ چلا وہ لڑکی کون تھی, وہ نادیہ خان تھی جو آج کل ٹی وی اسٹار ہے, اور وہ FM ریڈیو FM اسلام آباد میں تھی, اور ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور وہ شی ٹرن آؤٹ ٹو بی اے گڈ اسٹار. تو یہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ کو یو ہیو ٹو بی گڈ ان ٹاکنگ. آپ اپنے سننے والے جو آپ کے فینس ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ویل, پیغام کیا دینا, میں وش دیم گڈ لک, آل دا بیسٹ ان لائف. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو چیز کی کمی ہے تھوڑی سی, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے کسی کا, ہم نے سیکھا ہی نہیں شکریہ ادا کرنا. ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں روڈ پر, کوئی ہمیں راستہ دیتا ہے تو ہم اس کو ہاتھ اٹھا کر نکال کے شکریہ نہیں بولتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے ویسٹرن کنٹریز میں یہ چیز دیکھی ہے کہ شکریہ, تھینک یو, آئی ایم سوری, تھینک یو ویری مچ, I may be wrong, یہ باتیں ان کے فریزز ہر وقت رہتی ہیں. پہلے سے کہہ دیں گے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا خیال ہے میں یہ سوچ رہا ہوں. لیکن یہاں پر تو غلط بات کر کے کہا نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں. کچھ یہ باتیں ہیں. اور تھینک یو نہیں بولتے. شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, آپ شکر ادا کریں گے تو میں تمہیں اور دوں گا. کتنی اچھی بات. یہ صفات انسان کی بھی ہے کہ آپ شکر کریں اللہ تمہیں اور دے گا. تو انسان کا بھی ہے کہ آپ شکر کریں تو دل کرتا ہے کہ اس بندے کو اور دیں. اتنا تھینکفل ہے. یہ سب باتیں ہیں. میں چاہوں گا اخلاقیات, ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بہتر اخلاق پیش کریں. ہو سکتا ہے ہم بھی غلطیاں کرتے ہوں دن رات, لیکن کوشش کریں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کی عزت کریں. تھنک رائٹ, اچھا سوچیں اور be good.